حضرت تمیم داری جو اسلام لانے سے پہلے ایک عیسائی تھے، وہ اسلام لانے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ایک سمندری سفر کا حال بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی سمندری طوفان میں ایک ایسے جزیرے پر جا پہنچے کہ جہاں ان کی ملاقات ایک بہت گھنے بالوں والے جانور سے ہوئی۔ حضرت تمیم داری فرماتے ہیں کہ ہم نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا میں جساسہ ہوں، اور پھر اس نے ہم سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ جو سامنے مندر میں موجود تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ جب شخص نے ہمیں ملنے کے لیے بلایا تو ہم ڈرتے ڈرتے اس مندر میں پہنچے۔ وہاں ہم نے ایک بہت بڑا آدمی دیکھا جو زنجیروں سے باندھا ہوا، اس کے ہاتھ گلے کے گرد اور اس کی ٹانگیں گھٹنوں سے ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں میں بندھی ہوئی۔ ہم نے پوچھا اے بندے تو کون ہے؟ تو اس نے جواب دیا تم مجھے جلد جان جاؤ گے۔ اس نے تمیم داری سے بیسان کی کھجوروں کے بارے میں پوچھا کہ وہ اب تک پھل دیتی ہیں؟ تمیم داری نے کہا ہاں۔ تو اس پر دجال نے کہا کہ جلد ہی وہ پھل نہیں دیں گی۔ پھر اس نے بحیرہ تبریہ کے بارے میں پوچھا کہ اس میں پانی موجود ہے؟ تو تمیم داری نے کہا ہاں اس میں بہت پانی ہے۔ دجال نے کہا وہ بھی جلد سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے رسول امی کے بارے میں پوچھا کہ کیا وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے ہیں؟ تو اس پر حضرت تمیم داری نے فرمایا ہاں۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ میں دجال ہوں اور بہت جلد ظاہر ہونے کی مجھے اجازت مل جائے گی۔ میں زمین میں گھوموں گا اور کسی شہر پر رحم نہیں کروں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اور پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں موجود استولا آئی لینڈ کو بعض لوگ جزیرہ دجال کہتے ہیں، کیونکہ یہ جگہ حدیثوں کے مطابق بتائے ہوئے جزیرے سے ملتی ہے جہاں میں بھی حضرت تمیم داری کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ اور یہاں کالی ماتا کا ایک بہت پرانا مندر بھی موجود ہے، اور جساسہ کو کالی ماتا سے مشابہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری سچ کہہ رہا ہے، اور جس شخص سے یہ ملا وہ دجال ہی تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنا عصا منبر پر مار کر کہا کہ دجال نہ تو یمن کے سمندر میں ہے اور نہ ہی شام کی، بلکہ وہ مشرق کی طرف واقع کسی جزیرے میں قید ہے۔ آج اسی وجہ سے لوگ اسے استولا آئی لینڈ سے منسلک کرتے ہیں، کیونکہ یہ مدینہ سے بالکل مشرق میں واقع ہے، اور وہاں سالوں پرانا کالی ماتا کا مندر بھی موجود ہے جو کہ میں بھی جساسہ ہو سکتا ہے۔ دجال 40 دن زمین پر رہے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا 1 مہینے کے، اور تیسرا 1 ہفتے جیسا، اور باقی عام دنوں کی طرح دن ہوں گے۔ وہ بادل کی طرح تیز چلتا ہوا پوری دنیا کا سفر کر سکے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ابھی تو وہ یہاں تھا اور ابھی وہاں کیسے؟ وہ کچھ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ I am the king. جو اس کی بات مان لیں گے وہ آسمان کو حکم دے گا اور بارش برسے گی۔ Rain loudly. زمین کو کہے گا تو فصلیں لہلہائیں گی۔ ان کے مویشی شام کو پہلے سے زیادہ موٹے اور دودھ سے بھرے واپس لوٹیں گے۔ جو لوگ انکار کریں گے تو ان کی زمین خشک ہو جائے گی اور مویشی مر جائیں گے۔ وہ ایک نوجوان کو قتل کر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا، پھر اسے آواز دے گا اور وہ دوبارہ زندہ ہو کر ہنستا ہوا آئے گا۔ ذرا سوچیں، ایسے معجزات دیکھ کر کتنے لوگ اس کی کرامات پر یقین کر کے دھوکے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ The end of the دجال۔ دجال کی تباہی کو روکنے کے لیے اللہ آسمان سے حضرت عیسیٰ اور حضرت امام مہدی کو بھیجے گا۔ حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر دجال پانی میں نمک کی طرح گھلنا شروع ہو جائے گا، اور عیسائیوں کے مطابق سچا کرائسٹ جھوٹے کرائسٹ کو ختم کر دے گا، اور اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ دجال کا پیچھا کریں گے اور اسرائیل کے ایک مقام پر اسے اپنی ایک ہی تلوار کے وار سے ختم کر دیں گے۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج نکلیں گے جنہیں اللہ ان کی گردن میں ایک کیڑا پیدا کر کے قتل کر دے گا۔ اس کے بعد امن قائم ہوگا، مگر یہ قیامت کا قریب ترین وقت ہوگا، اور اسے ہم اپنی پچھلی یاجوج ماجوج والی ویڈیو میں ڈسکس کر چکے ہیں۔
स्कॉलर्स इसे आदम अलैहिस्सलाम का बेटा जबकि कुछ इंसान और जिन औरत के मलाप से पैदा होने वाला कहते हैं, मगर इस मुतल्लक किसी को भी सच्चाई नहीं मालूम। इसके शर से बचने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की इब्तदाई 10 आयात को हिफ्ज करने का कहा और फरमाया जो शख्स उसे देखकर ये 10 आयात पढ़ लेगा वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अल्लाह हमें इसके शर से महफूज फरमाए। आमीन। शुक्रिया।